اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن آل پر پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ مبارک مہینہ رمضان مبارک میں قرآن پاک پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں؟ چند فضیلتوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاری منقبت یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے بنتی ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارے چینل پر اسی طرح اسلامی ویڈیو، حدیث شریف، نعت شریف وغیرہ ملتی رہتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ کو بتا دوں، میرے چینل پر، اس چینل پر جو بھی ویڈیو آتی ہے حدیث سے تعلق آتی ہے، کوئی بھی من گھڑت ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے بدلے ایک نیکی ہے اور نیکی کا ثواب 10 گنا کو مٹاتا ہے۔ پیارے دوستو، الف صرف ایک حرف نہیں ہے، بلکہ اس میں 3 حرف شامل ہیں، جیسے نمبر 1 الف، نمبر 2 لام اور نمبر 3 میم۔ تینوں کو ملا کر الف بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، تلاوت قرآن افضل ترین عبادت میں سے ایک ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک رمضان مبارک کے بابرکت مہینہ میں نازل ہوا، اس لحاظ سے قرآن کریم اور رمضان مبارک کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور جبرائیل امی علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبرائیل امی رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا ورد کرتے تھے۔ مجید بروا روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معنی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن کریم فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں عبادتیں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ پیارے دوستو، جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسیانی خواہشات سے روکا، تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ اس کے سوا قرآن کہے گا، اے میرے رب، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس یہ کچھ حدیث شریف میں نے آپ کو لیے پیش کی، آپ کو کیسی لگی؟ اور رمضان مبارک کا یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اچھی بات سن کر، اسلامی بات سن کر اور دوسروں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے، تو دوسروں کو پہنچا کے ثواب داران حاصل کریں۔ ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔